اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء شروع ہو رہی ہے۔ یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 176 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، بہت ہی پیار کرنے والا ہے۔ پڑھو پڑھاؤ، سمجھو سمجھاؤ۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو، تقوی اختیار کرو، ڈر اختیار کرو۔ ربکم، رب اپنے سے، الذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، جان اکیلی سے، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا، تخلیق کیا، بنایا جنس اسی کی سے، جوڑا اس کا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلائے ان دونوں سے، یعنی اس جوڑے سے، مرد بہت اور عورتیں بھی بہت۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ سلسلہ جو حسب و نسب ہے یہ باپ سے ہے، ماں سے نہیں ہے، اور ماں کی طرف کنیت ہو سکتی ہے، حسب نسب نہیں۔ انسان کی تخلیق اول کا ذکر قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر کیا گیا ہے، اور کسی ایک جگہ بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ یہ ایک مرد سے سلسلہ چلا ہے یا ایک مرد کی پسلی کو توڑ کر اس میں سے اس کی زوجہ کو نکالا گیا ہے، اور اس سے آگے یہ سارا سلسلہ جو اس وقت نظر آ رہا ہے یہ کوئی چل رہا ہے۔ قرآن کریم نے یہ بات بہت سارے مقامات پر یوں فرمائی ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں بنایا ہے۔ اور اللہ رب کریم نے یوں بھی ارشاد فرمایا، خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، یعنی ہر ایک چیز کے جو جوڑے ہیں ان کو تخلیق کیا گیا ہے۔ اور جس طرح ہر چیز کے جوڑے ہیں اسی طرح انسان کے بھی جوڑے بنائے ہیں۔ اور تخلیق اول کیا تھی، کس سلسلے میں تھی، یہ آپ پیچھے سورہ البقرہ کے اندر بات سن چکے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں افراد انسانی کا جو پھیلاؤ ہے اس کے متعلق یوں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں گویا اس طرح تخلیق کیا ہے کہ خلق اصل میں کہتے ہیں پوری طرح کسی چیز کا اندازہ کرنا، یہ بات یاد رکھیے۔ خلق کہتے ہیں کسی چیز کا پورا اندازہ کر دینا۔ اور یہاں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی، وہ ذات، جس کے نام سے تساءلون به، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، مانگتے ہو۔ یہ سلسلہ حسب و نسب چلانے کے لیے تم مانگتے ہو ایک دوسرے سے یا نہیں؟ تو یہ وہ چیز بتائی گئی ہے۔ اصل میں چیز یہ تھی، جیسے ہم کہتے ہیں یک جان دو قالب، یعنی اصل میں زوج بیسک چیز کیا تھی، یک جان دو قالب، دو جسم اور ایک جان ہونا ان کا۔ یعنی یہ جوڑا جو ہے اس کا اصل مشن یا اصل مقصد کیا ہے کہ دو قالب تو نظر آئیں، بت دو نظر آئیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک ہو چکے ہوں۔ گویا نفس انسانی اس انداز سے دوسرے نفس کے ساتھ اٹیچ ہو کہ اس کی ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر دی گئی ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ،
اللہ سے ڈرو، وہ ذات جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور قرابت داری کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بلا شبہ اللہ کریم اوپر تمہارے نگہبان ہے۔ وآتوا الیتامی، اور دو یتیموں کو اموالہم، مال ان کے، ولا تتبدل الخبیث، اور مت بدل ڈالو ناپاک کو بالطیب، ساتھ پاک کے، ولا تاکلوا اموالہم، اور مت کھاؤ مال اپنے، الی اموالکم، ان کے مالوں کی طرف ملا کر، انہ کان حوبا کبیرا، بلا شبہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یتما کے معاملے میں خصوصی طور پر بہت زیادہ احکامات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ انہی احکامات میں یہ احکام جو آج کے سبق میں یہ سورہ کی نساء کی ابتدا میں ہی بتائے جا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں سمجھنے والی ہیں، اللہ توفیق دے تو۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم اس معاملے میں ڈرو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامی، یتیم بچوں کے بارے میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، پس نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں خوش لگیں۔ کن عورتوں سے؟ وہ جو ان یتیموں کی مائیں ہیں۔ گویا یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نکاح کے لیے، یعنی دوسرے، تیسرے اور چوتھے نکاح کے لیے، جیسے ہمارے ہاں یہ بات معروف ہے کہ ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، سارے یہ بات کہتے ہیں۔ پھر آگے ایک جملہ بھی پڑھتے ہیں کہ اگر انصاف نہ کر سکے تو ایک کرے۔ جو پچھلی آیت کا حصہ ہے اس کو کوئی سامنے نہ لاتا ہے، نہ کوئی سنتا ہے، نہ کوئی سناتا ہے۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، پہلی چیز کیا ہے؟ دوسرے، تیسرے اور چوتھے نکاح کی جو پہلی شرط رکھی اسلام نے وہ کیا ہے کہ اگر یتیم بچے ہیں، اور ان یتیموں کی یہ سورہ مبارکہ ہے مدنی، اور مدینہ کے اندر چونکہ سلسلہ جو ہے وہ چل نکلا تھا جنگوں کا، تو جنگ کے اندر ہمیشہ نوجوان کام آتے ہیں۔ جب نوجوان کام آئیں گے تو وہاں پر ظاہر بات ہے کہ جو ان کی بیویاں ہیں وہ بھی نوجوان ہیں، اور ان کے جو بچے ہیں وہ بھی بالکل چھوٹے ہیں، یتیم کی حالت میں ہیں، یعنی ایسی حالت یتیم جن کی بھی پرورش دوسروں کے ذمہ لازم ہوتی ہے۔ تو ایسے بچے جو نوجوانوں کے بچے ہیں، جو یتیم ہو گئے ہیں، جن کے باپ جو ہے وہ کام آ گئے ہیں، وہاں تبھی موت بھی ہو سکتی ہے اس میں، لیکن چونکہ ایک سلسلہ تھا اس وجہ سے اس کو باقاعدہ بیان کیا گیا، اور فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ تم ان یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، پہلی شرط لگائی دوسرے، تیسرے اور چوتھے نکاح کی کہ ان عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگتی ہیں ان کے ساتھ نکاح کر لو، تاکہ تم ان یتیموں کی ان کے ساتھ جو ہے ان کی پرورش کر سکو۔ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، 2 3 اور 4 نکاح تم کر سکتے ہو۔ آگے دوسری شرط کیا لگائی؟ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم اس بات سے ڈرو اللہ تعدلوا، کہ تم ان عورتوں کے اندر عدل نہیں کر سکو گے، یعنی پہلی بیوی تمہارے پاس موجود ہے، تم دوسرا، تیسرا اور چوتھا نکاح کی طرف جا رہے ہو، تو تم پہلی یا مطلب پہلی کے ساتھ دوسری، یا 2 پہلی کے ساتھ تیسری، یا پہلی 3 کے ساتھ چوتھی کا نکاح کرنا ہے۔ اگر تمہیں شک ہے کہ ہم ان کے اندر انصاف نہیں کر پائیں گے، ان کے ساتھ عدل کا سلسلہ نہیں ہو سکے گا، تو پھر کیا ہے؟ پھر تمہیں ایک ہی کفایت کرے گی، پھر آگے دوسرے نکاح کی طرف نہیں جانا۔ یہ دوسری شرط تھی اس کی۔ آگے تیسری ایک چیز رکھی ہے، او ملکت ایمانکم، یا وہ چیز جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو گئے ہیں، ملک یمین جسے کہتے ہیں۔ اس کے متعلق اس سورہ مبارکہ میں کافی مضامین جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ ہمارے ہاں یہ بات معروف ہے کہ جو ملک یمین ہے، یعنی جس کو لونڈی کہتے ہیں، لونڈی جو ہے اس کو نکاح کے بغیر بھی گھر میں رکھا جا سکتا ہے بیوی بنا کر، یہ تصور اسلام کا دیا ہوا تصور نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی بتا دی، یہ بات ہاں لازم ہے کہ مطلب یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ ایک آزاد اور غلام کے احکامات ایک جیسے نہیں ہیں۔ غلام کے احکام اور ہیں، لونڈی کے احکامات اور ہیں، آزاد عورت کے ساتھ نکاح کریں تو اس کے احکامات اور ہیں۔ تو اس چیز کو یہاں بیان کیا گیا ہے، فرمایا کہ اگر تم دوسرا، تیسرا، چوتھا نکاح کرنا چاہتے ہو ان آزاد عورتوں سے، تو آپ ان سے کر سکتے ہو جو یتیموں کی مائیں ہیں،
تاکہ یتیموں کی پرورش کر پاؤ۔ اور اگر تم اس کے علاوہ یعنی تمہارے پاس انصاف والا عدل نہیں تم کر سکتے تو پھر یہ جو غلام عورتیں ہیں، لونڈی ہے، اگر تم اس سے نکاح کر لیتے ہو تو ظاہر ہے اس میں عدل والا معاملہ وہ اس طرح رہے گا ہی نہیں، کیونکہ ان کے مطلب معاملات آزاد عورتوں جیسے نہیں ہیں، یہ اسلام نے واضح کر دیے ہوئے ہیں۔ ذالک ادنیٰ الا تعولوا، یہ زیادہ نزدیک ہے اس بات کے کہ تم بے انصافی نہ کرو۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور دو تم عورتوں کو مہر ان کے۔ یہ مہر کے متعلق بھی سن لیجئے، ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ مال بیوی کے استعمال کا عوض ہے، تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، یہ بیوی کے استعمال کا عوض نہیں ہے۔ یہ اس کو ایک لحاظ سے بتایا گیا ہے کہ یہ ایک کفالت سے دوسری کفالت کی تبدیلی ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اس پودے کو لگانا ہے۔ یہ مہر کا مطلب بیوی کے استعمال کا عوض نہیں ہے، نہ ہی اس کا عوضانہ ممکن ہے، اور نہ ہی یہ مطلب اس کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ عوض کا مطلب تو ہوتا ہے کسی کا بدلہ دینا، تو جو سلسلہ ہے اس کو واپس لوٹایا جا سکتا ہے کسی بھی طریقے سے، ایک نہیں جتنا مرضی مال لگا لیں پھر اس کی واپسی ممکن ہے، وہ تو صورت ہی کوئی نہیں۔ اس لیے یہ اس کا یہ جو عوض کہا جاتا ہے، تو یہ ہمارے ہاں کہا بھی جاتا ہے نکاح کے اندر، ہمارے باقاعدہ کہتے ہیں کہ اس کے عوض تمہیں نکاح کر کے دے، حالانکہ یہ بات قطعاً صحیح اور جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں اللہ رب کریم نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جو شریک حیات ہے اس کی شراکت کو بیسیکلی ثابت کیا گیا، یہ تمہاری شریک حیات ہے، اور شریک حیات کی حیاتی کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ تمہاری شریک ہے، یہ اب زندگی کا شریک کرنے کے لیے یہ مہر مقرر کیا ہے۔ اور آگے فرمایا نحلہ، نحل جو ہے وہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، نحل عربی میں، اور قرآن کریم کے الفاظ جو ہیں ان کے طرف غور کریں نا تو بڑی وضاحت ہوتی ہے ان چیزوں سے۔ شہد کی مکھی جہاں سے رس لیتی ہے نا، وہاں رس لیتے ہوئے اس پھول کا کوئی نقصان نہیں کرتی، گویا صدقات ہن، اور صدقہ ویسے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ صدقہ کیا ہے، یہ بطور صدقہ ایک لحاظ سے معاملہ جو ہے وہ یعنی مار کو صدقے کے ساتھ بھی نسبت دی ہے اللہ رب کریم نے۔ فرمایا وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، ان کو اس انداز سے دو کہ ان کا کوئی نقصان بھی نہ ہو اور ان کو مال بھی دے دو۔ فإن طبن لکم، پس اگر وہ تمہیں خوشی سے واپس لوٹا دے اس میں سے کچھ، ان شیئن، کچھ اس میں سے، جتنا بھی وہ تمہیں واپس دے دیں اس میں کوئی من ہو، اس میں سے نفسن، اپنی جان سے، اپنی خوشی سے، فکلوہ ہنیئا مریئا، تو تمہیں اس میں سے رچتا پچتا کھا سکتے ہو، اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں، کیونکہ تم یک جان دو قالب ہو اب، اس لیے اب یہ یعنی معاملات زندگی کو چلانے کے لیے آسانیاں پیدا کی رب کریم نے، یہ نہیں کہ مشکلات اور مشکلات کے اوپر مشکلات ہی چڑھائی جاتی رہے۔ ولا تؤتوا السفہاء، اور مت دو بیوقوفوں کو، اموالکم، مال ان کا، التی، وہ جو جعل اللہ، بنایا اللہ نے، لکم، واسطہ تمہارے، قیامن، قائم رکھنا ان کا، ورزقوہم، اور کھلاؤ ان کو، وقسو فیہا، اس میں سے، وقسوہم، اور پہناؤ ان کو، وقولوا، اور کہو، لہم، ان کے لیے، قولا معروفا، بات اچھی، وابتلوا الیتامی، اور آزمایا کرو یتیموں کو، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ بلوغ کو پہنچ جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ نکاح کے لیے بلوغ شرط رکھی اللہ رب کریم نے، جو بلوغ سے پہلے نکاح کر دیے جاتے ہیں کہ یہ چھوٹی بچی ہے بالکل ابھی اور کوئی بات نہیں، آپ اس کا نکاح کر دیجئے، مطلب جیسے ہمارے ہاں پہلے بھی کبھی رواج تھا کہ یہ چھوٹی ہوتی بچی کو کسی کے ساتھ نسبت طے کر دینا کہ چلو جی یہ ان کی ہے، یہ تمہاری بچی ہے، اب تو بعد میں ساری زندگی جھگڑے ختم ہی نہیں ہوتے، تو یہ نکاح کے لیے بلوغ شرط ہے۔ وآتوا النساء وابتلوا الیتامی حتیٰ اذا بلغوا النکاح فإن آنستم، پس اگر پاؤ تم، منہم، ان میں، رشدن، بھلائی، یعنی اب وہ اس پوزیشن میں چلے گئے ہیں کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، بلوغ ان میں آ گیا ہے، فادفعوا الیہم اموالہم، تو ان کے مال ان کی طرف لوٹا دو۔ جب یہ پہنچ جائیں یہ اس عمر کو تو ان کے مال ان کی طرف واپس لو، بلا تاکلوہ، اور مت کھاؤ ان کو، اسرافاً، زیادتی سے، وبداراً، اور جلدی سے، ان یکبروا، کہ یہ وہ بڑے ہو رہے ہیں تو اس لیے جلدی جلدی اس کو زیادتی کر کے کھا جاؤ، تو یہ بات جائز اور مناسب نہیں ہے۔ ومن کان غنیا، اور جو شخص ہو غنی، یعنی اس کے پاس پہلے سے مال دولت اپنا الحمدللہ کفایت کرتا ہے، اور پھر اس نے یتیموں کی پرورش کو اپنے، ایک ہے کہ مالدار نہیں ہے، غریب آدمی ہے تو وہ بھی اپنی پرورش میں یتیموں کو لے سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، اور ان کا مال اگر کافی ہے تو اس میں سے ضرورت کا استعمال بھی ممکن ہے، اس مال میں سے ان کو بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ہے غنی اور وہ اپنے بچوں کو، اس طرح کے بچوں کو کفالت میں لے لیتا ہے جو یتیم بچے ہیں،
اور ان کی ماؤں کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ ومن کان غنیا فلیستعفف، اس کو چاہیے کہ وہ بچتا رہے اس سے، وہ ان کے مال کو اس طرح استعمال نہ کرے۔ ومن کان فقیرا، اور جو کوئی ہے غنی اپنا فقیر، جو کوئی ہے کمزور فقیر ہے، اس کے حالات اس نے اچھے نہیں ہیں، فلیاکل بالمعروف، تو وہ انصاف کے ساتھ اس میں سے استعمال کر سکتا ہے، بے انصافی والا معروف طریقے سے کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جیسے چاہے وہ اپنا مطلب لالٹا پہ چلتا چلا جائے کہ اب پاس آ گیا تو میرا ہی ہے سارا، نہیں، یہ ان یتیموں کا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، پس جب لوٹاؤ تم ان کو، الیہم طرف ان کی، اموالہم ان کے مال، فاشہدوا علیہم، تو گواہ کر لو اوپر ان کے، جب یہ مال واپس لوٹانا ہے تو بھی گواہ کر کے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے کے لیے اللہ کفایت کرتا ہے، وہ حساب تم سے لے لے گا کہ تم نے زندگی میں کیا کیا، ان یتیموں کی پرورش کے معاملے میں کون کون سے کام اور کون کون سے کھلواڑ کیے ہیں، اللہ جانتا ہے، وہ حساب کر لے گا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، واسطے مردوں کے نصیب حصہ ہے، مما اس چیز سے، تارکہ جو چھوڑ جائیں، الوالدان والدین، والاقربون اور قرابت والے، گویا قرابت والوں کا بھی حق ہوتا ہے، یہ بات دیکھنی، یعنی صرف والدین نہیں، ساتھ قریبیوں کے بھی کچھ معاملات ہیں۔ وللنساء، واسطے عورتوں کے نصیب حصہ ہے، مما ترک الوالدین والاقربون، والدان اس میں سے جو چھوڑ جائیں، والدین ماں باپ اور قرابت والے، مما قلہ، اس وہ تھوڑا ہو اس میں سے، او کثر یا کثیر تعداد میں ہو، یعنی مال تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس کے اندر حصے مقرر ہے، نصیب مفروضہ، حصے مقرر ہے اس کے اندر، مال تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، حصے اس کے اندر مقرر ہیں، اور ان حصص کو باقاعدہ تقسیم کرنا لازم ہے۔ اگر تقسیم نہ کیا جائے، جو جس کے حصے ہے وہ اپنی مرضی سے اس میں سے من مارضی کر کے اپنا مطلب سنبھالتا رہے کہ یہ میرا ہے اور میں جس طرح چاہوں اس کو استعمال کرتا رہوں، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں وہ جرم ہو جائے گا اگر اس میں سے بغیر ان کے یہ مالوں کو تقسیم کیے اگر استعمال کر لیا، تو یہ جو حصے ہیں جن کے ان کو باقاعدہ حصص میں تقسیم نہ کیا، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہوں تقسیم کرنے میں، اولو القربى، قرابت والے، والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین، فارزقوہم، پس دو ان کو، منہ اس سے، یعنی جو یتیم اور مسکین وہاں پر ہیں، جب آپ اپنے مال کو تقسیم کرنے لگو تو اس مال میں سے ان یتیموں کو، مسکینوں کو، جو حقدار بیسک حصہ دار وہ نہیں ہیں، ان کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ دو، اس لیے کہ یہ ابا جی چھوڑ گئے ہیں، یہ اماں جی چھوڑ گئی ہیں، یہ ہمیں بھی مطلب یہ ہمارا کمایا ہوا مال نہیں، ہمیں یہ نسلاً بعد نسلاً مل گیا ہے، تو اس میں سے کچھ یتاماء اور مساکین کو بھی دے دیا کرو جب تقسیم کا معاملہ ہو۔ فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کہو ان کے لیے ایسی بات جو اچھی بات ہے، معروف بات ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ، لو تارکو، اگر وہ چھوڑ جائیں، من خلفہم، اپنے پیچھے، ذریۃً، ضعافاً، اولاد کمزور، خافو، ڈریں وہ، علیہم، اوپر ان کے، یعنی یہ بات بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مجھے باپ کو مرے اگر 6 سال گزر گئے ہیں تو مجھے نہیں پتا میری موت آج آ جانے والی ہو، اور اگر آج ہی آ جانے والی ہو تو ظاہر ہے میں اپنے چھوٹے بچے چھوڑ کر مر جاؤں گا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے بچے چھوڑ کر مر جائے جو کمزور بچے ہیں ابھی، جو اپنا آپ سنبھالنے والے نہیں ہیں، تو اس لیے ان بچوں کا خیال کرتے رہو زمانے کے اندر، اگر اللہ نے موقع دیا ہے، مال پاس ہے، تو ان یتیموں کا، ان مسکینوں کا کچھ نہ کچھ خیال کرتے رہو۔ فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اس بات سے بھی ڈرتے رہو کہ اگر تم اپنے پیچھے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر مر جاؤ تو ان کا کیا ہوگا۔ خافوا علیہم فلیتقوا اللہ، پس چاہیے کہ ڈریں اللہ سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور جب بھی بات ہو تو بات سیدھی کریں، الٹ پھیر کر کے بات نہ کریں کہ میں نے تو ایسے کر دیا، میں نے تو یہ، یعنی ڈینگے مارتے رہیں اور حقیقت کے اندر کچھ اس میں نظر ہی نہ آ رہا ہو۔ فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی، بلا شبہ وہ لوگ جو کھا جاتے ہیں مال یتیموں، اور کھا جانے سے مراد یہ نہیں کہ سارا ہی ہڑپ کر جائیں، کسی کا جس طرح بھی وہ نقصان کر رہے ہیں، وہ جس طرح بھی ان کے حق کے اندر وہ خلل ڈال رہے ہیں، خرابی کر رہے ہیں، وہ کھانا ہی ہے۔ فرمایا اموال الیتامی، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ظلماً، ظلم کے ساتھ، ظلم کہتے ہیں اوپر نیچے کرنا، یعنی جو ان کا حق ہے اس کے اوپر اور نیچے ذرا برابر بھی کچھ کر لیا تو یہ ظلم ہے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ظلم کے ساتھ کسی یتیم کا مال اگر اوپر نیچے کر کے کچھ بھی کھا گئے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یاد رکھیں کہ نہیں کھاتے وہ اپنے پیٹوں کے اندر، نہیں بھرتے وہ اپنے پیٹوں میں مگر
آگ، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ پہنچ جائیں گے اسی آگ کے اندر، اس سعیر کے اندر، اس گھاٹی کے اندر جہاں آگ ہی آگ ہے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو اس قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ النساء کا پہلا رکوع 10 آیات آج ہم نے پڑھی ہیں۔ اگلا جو مضمون ہے وہ حصص کے متعلق ہے۔ اللہ توفیق دے کہ ہم کچھ نہ کچھ قرآن کریم کے قریب ہو کر اس کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق